ایک جنگل میں ایک چلاک لومڑی رہتی تھی۔ وہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ وہ سب جانوروں اور پرندوں کو ہمیشہ تنگ کرتی رہتی تھی۔ جنگل کے سارے جانور پرندے اس سے تنگ آ چکے تھے۔ اسی جنگل میں کچھ ہی فاصلے پر ایک سارس کا گھر تھا۔ وہ لومڑی کی شرارتوں سے ابھی تک بے خبر تھا۔ ان کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ ایک دن لومڑی کو شرارت سوچی اور وہ سارس کے گھر کی طرف بھاگی ہوئی گئی اور سارس سے کہنے لگی، میں اور آپ بہت اچھے دوست ہیں۔ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں۔ میں آپ کو کھانے کی دعوت دینے آئی ہوں۔ آپ نے ضرور آنا ہے۔ سارس سیدھا سادہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دعوت پر آنے کے لیے مان گیا۔ شام کے وقت سارس لومڑی کے گھر پہنچا تو لومڑی نے اسے خوش دلی سے استقبال کیا۔ باتیں کرنے کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو لومڑی نے سارس کو تنگ کرنے کے لیے ایک پلیٹ میں اس کو سوپ پیش کیا اور کہنے لگی، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے یہ بہت دل سے آپ کے لیے بنایا ہے۔ سارس بیچارہ اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور سوپ کو پینے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس کو نہ پی سکا۔ وہ وہاں سے اداس ہو کر چلا گیا، لیکن اس نے دل میں ارادہ کیا کہ اب وہ لومڑی کو ضرور مزہ چکھائے گا۔ چند دن گزر گئے تو سارس نے لومڑی کو اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دی کہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور میرے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ سارس کی دعوت قبول کر کے چلاک لومڑی وہاں شام سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ سارس نے لومڑی کے آگے ایک تنگ منہ کی بوتل میں شوربا لا کر رکھ دیا اور لومڑی سے کہنے لگا، یہ آپ کے لیے ہے، ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب لومڑی نے دیکھا کہ شوربا ایک تنگ منہ کی بوتل میں ہے تو اسے اپنا کیا ہوا سب کچھ یاد آ گیا۔ سارس ہنسنے لگا اور بولا، پیجیے نا، یہ آپ کے لیے ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے بھی تو سارس کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگی، کیونکہ ایسے ہی دھوکے کی مہمان نوازی وہ بھی کر چکی تھی۔ لومڑی شوربا نہ پی سکی اور شرمندہ ہو کر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ دیکھا آپ نے پیارے بچوں، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔